یہ کہتے ہیں کہ والدین اگر فوت ہونے سے پہلے کوئی وعدہ لیتے ہیں بچوں سے کہ دیکھو پڑھائی کرنا، یہ چیز پوری کر لینا وغیرہ، پھر ان کا انتقال ہو جائے اور ہم وہ وعدہ پورا ان کا نہ کر سکیں، تو کیا میدان محشر میں وہ ہمیں اس پہ پکڑیں گے؟ دیکھیں، میدان محشر میں گرفت تو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی وصیت کر کے جاتے ہیں، کوئی وعدہ لے لیتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی آخرت میں گرفت ہوگی، لیکن ان کا وعدہ پورا کرنا، ان کی وصیت پورا کرنا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اگر وہ قسم دے کے چلے جائیں تمہیں قسم ہے فلاں سے نہ ملنا، تو اور واقعی ملنے میں شرعی قباحت بھی بہت زیادہ ہو، تو پھر اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور اس سے ان کی ارواح خوش ہوتی ہیں۔ گویا کہ جو جائز وعدہ لیا ہے، جائز وصیت کی ہے، اگر آپ اس کو پورا نہ کریں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی لازم نہیں ہوتا کہ اس کو آپ پورا کریں۔ ہاں، اگر پہلے سے ہی کوئی چیز فرض یا لازم ہے، کوئی چیز ضروری ہے، اب اس کا انہوں نے وعدہ لیا تو ان کے وعدے کی وجہ سے وہ لازم نہیں ہوگی، وہ تو پہلے لازم تھی۔ مثال کے طور پہ والدہ نے کہا بیٹا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم نماز 5 وقت کبھی نہیں چھوڑو گے، خصوصاً فجر کی، آپ نے وعدہ کر لیا، تو اب اس وعدے سے تو کوئی نماز آپ پہ فرض نہیں ہوگی نا، وہ تو پہلے سے ہی فرض ہے، اس کو تو پہلے ہی آپ کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ اب والدہ کا وعدہ اور آپ نے ان سے کر لیا، اب تو بدرجہ اولیٰ استقامت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یوں اب ہماری گفتگو ہے جو آپ نے کہی وہ ان امور میں ہے جو پہلے سے فرض یا واجب نہ ہوں۔ ان میں بس یہ دیکھ لیں کہ اگر جائز چیز کی ہے، مباح چیز، جیسے انہوں نے تعلیم کا کہا کہ بیٹا تعلیم مکمل کر لینا، اب آپ سستی آ رہی ہے یا کوئی شرعی عذر بن گیا نہیں کر سکے، تو ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا قلبی تکلیف تو ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میدان معاشر میں کھڑا کر کے کوئی ان کا ایسا حق تھا کہ آپ سے وہ حق وصول کریں گے اور آپ کی نیکیاں لے جائیں گے، اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ بلکہ جب کوئی اس طرح کے لوگ وصیت کرتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا ہمیشہ کہ اس کو کسی نہ کسی اچھے عالم دین کے سامنے رکھیں، اور یعنی جو مفتی صاحب ہوں وہ اس پہ بتائیں گے کہ اس پہ عمل پیرا ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ بعض اوقات تو گناہ کی وصیت کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی میں سپریشن ہو گئی اور بچے ماں کے پاس ہیں، والدہ فوت ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا مجھ سے وعدہ کرو تم اپنے باپ سے کبھی نہیں ملو گے۔ یہ وعدہ کروانا ہی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ باپ کا حق ہے، بہرحال وہ آپ کا آپس کا مسئلہ تھا کہ آپ کی طلاق ہوئی، سپریشن ہو گئی، بچوں کو آزمائش میں مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ اگر طلاق ہو جاتی ہے میاں بیوی میں تو ماں کا حق بھی بچوں پر پورا ہے اور باپ کا بھی ہے، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ماں کی محبت میں باپ کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کریں، یا باپ کی محبت میں ماں کے اوپر طنز کریں اور ان کو برا بھلا کہیں، دونوں چیزیں آخرت کو برباد کرنے والی ہیں۔ اب اس قسم کی وصیت جو گناہوں کی ہوتی ہے، اس کو تو پورا نہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ اب جس کو پتہ نہیں ہوگا، نہیں یار والدہ نے منع کیا تھا تو وہ والد سے نہیں مل رہے، اور حرام اور گناہ کبیرہ، اور اگر آپ ایسے بچوں کی والدہ کو قبر سے نکال لیا جائے نا، تو وہ پاؤں پکڑ کے شاید کہیں گے اولاد سے خدا کے واسطے اپنے باپ سے ملو، کیونکہ یہ کروا کے میں آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو چکی ہوں شدید قسم کے۔ ہم مردوں کی بعض چیزوں کو، یعنی مرنے والوں کی بعض چیزوں کو بڑے شد و مت سے پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی کہے کہ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر پورا نہیں کریں گے ان کو قبر میں تکلیف ہوگی۔ بھائی ایک دفعہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں، ہو سکتا ہے وہ یہ بتائیں کہ جو پورا کر رہے ہو تو اس سے قبر میں تکلیف ہوگی، پورا نہیں کرو گے تو راحت پہنچے گی، کیونکہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے غلط وصیت کر کے چلے گئے ہیں، اور ہمارے ہاں علم کا تو بڑا فقدان ہے، غلط بھی وصیت کر جائیں تو ہم اس کو نیکی سمجھ کر اور عبادت سمجھ کر اور بہت بڑا کارنامہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہو۔ اس لیے اس پہ ذرا اچھی طریقے سے توجہ فرمائیے۔